سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ کامیاب کیسے بن سکتے ہیں، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور آپ سے درخواست ہے بھی لے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اب تو قبرستان کا حال بھی یہ ہو گیا کہ وہاں جا کر بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے۔ بہت ساروں کو ہم نے قبرستان کے اندر کاروبار کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور بہت ساروں کو قبرستان کے اندر ہم نے کہے لگاتے اور ہنستے ہوئے دیکھا۔ جس قوم کا دل اتنا سخت ہو چکا ہو، اس قوم کے لیے کامیابی کسی طریقے سے بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں بتا رہا، تو وہ یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو جنت، یہ پڑھو تو مالدار۔ ٹھیک ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، بالکل صحیح۔ لیکن آدمی جنت میں جائے گا کب؟ پہلے اس کو سمجھو، آدمی جنت میں جائے گا کب؟ جب جہنم سے بچا لیا جائے۔ دو تصور مجھے آج آپ کو دینے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں۔ جنت میں اللہ جن لوگوں کو داخل فرمائے گا، اس سے پہلے اللہ عز و جل ان کو جہنم سے بچائے گا۔ کوئی اگر چاہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، مشکل ہے۔ اس کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس راستے پر چلنے سے بچنا ہے جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ مختصر وقت کے اندر جو میں آج تصور دینا چاہتا ہوں اسے ذہن کے اندر رکھیں۔ اس راستے کی طرف چلنے سے بچنا ہے جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جب آپ وہاں سے بچیں گے تو آپ آئے ہی ہیں چلنے کے لیے، تو کسی نہ کسی راستے پر تو چلیں گے نا۔ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، ڈائیورژن آتا ہے، تو اب وہ ڈائیورژن جو آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ آپ کے لیے بند کر دیا گیا، اب اگر آپ کو جانا ہی ہے تو یہ ڈائیورژن سے جائیں، آپ کو دوسرا راستہ بتا دیا گیا۔ تو آپ اور ہم چلنے کے لیے آئے اور ہمارا سفر جاری ہے، تو چلنا ہی ہے ہم کو۔ تو اب اگر ہم جہنم کے راستے کی طرف جانے سے بچتے ہیں تو پھر مولا فرماتے جنت کے راستے پہ جاؤ، جنت کے راستے، کسی نہ کسی راستے پر۔ اس کو میں عمومی طور پر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ مسجد میں جب جائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے مسجد میں پہنچ کر مسجد کی چٹائی سے کھیلتے، ٹوٹی ہوئی چٹائی سے۔ آپ ان کو کہیں مت کھیلو، تھوڑی دیر ہاتھ روک لیں گے، پھر آپ غائب ہوئے، پھر کھیلنا شروع۔ تو اب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی انگلیوں کے اندر کھجلی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ منع کریں گے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کرے گا۔ تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس کو وہ کام سے آپ روکنا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح دے دیجئے، تو اب وہ چٹائی سے نہیں کھیلے گا، تسبیح پر دانے پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تم کیا چیز کو کامیابی سمجھتے ہو؟ بنگلو بنا لینا کامیابی، اور دنیا کی بہت ساری دولت جمع کر لینا کامیابی؟ ایک عظیم کامیابی کا قرآن نے تصور عطا کیا
اور فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا. بچانے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی ذات اللہ کی. توجہ چاہوں گا، ہم ایک طرف کا رخ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں دوسری طرف زیادہ چل رہے ہیں. ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں جنت کے لیے، لیکن وہ وظیفہ پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ اور 23.5 گھنٹے جہنم کے راستے پر چلتے ہیں. توجہ چاہوں گا، میں جو آج سوچ دینا چاہتا ہوں. ہم دانے گھماتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ، اور پھر باہر نکلے تو نگاہ بھی آوارہ، رات کو پکچر بھی، سب کچھ. پھر کہتے ہیں میں تو جنت کے لیے عمل کر رہا تھا. ارے بھائی تو پہلے یہ تو دیکھ کہ تو نے باقی عمل کتنے کیے. اسی لیے قرآن نے ابتدا کی، جو جہنم سے بچا لیا گیا. اور قرآن نے جس چیز کی طرف ابھارا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پہلا جو کام کرنا تھا وہ کام ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. بھئی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. جنت میں آدمی جائے گا کب؟ پل صراط عبور کرنے کے بعد. اور پل صراط بنا کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر ہی تو بنا ہے. اگر وہاں سے بچ گئے تو آپ جنت میں جائیں گے. جب بھئی آپ کو سامنے کسی شہر میں جانا ہے، بریج بنا ہوا ہے، تو آپ بریج کراس کر لیں گے تب اس شہر میں داخل ہوں گے نا. تو جب تک کہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، سارے وظیفے اپنی جگہ پر. لیکن قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے، اور پھر فضیلت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا، حمیرہ اگر تم سے ہو سکے تو کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو. جہنم کی آگ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے آغاز کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سچویشن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت جہنم کی طرف دوڑتی بھی جا رہی ہے، اور میں کمر بند پکڑ پکڑ کے انہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں. یہاں بھی وہی جہنم کی بات. تو آج یہ تصور ہمارے ذہن کے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے کہ صرف تسبیح کے دانے نہیں گھمانے، ہمیں ان راستوں سے پرہیز کرنا ہوگا جو راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے ادھر سے بچو، پہلے ادھر سے خود کو روکو، ان راستوں پر چلنے سے بچو، ان راستوں پر چلنے سے خود کو روکو. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور جب یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم وہ راستے چھوڑ دیں، ان راستوں پر چلنا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا. اور پھر جنت میں بھی آدمی اعمال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جنت میں بھی اللہ داخل فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. دیکھیے اپنی جگہ پر. اسی لیے قرآن نے مضارع کا صیغہ فمن زحزح عن النار مجھول. آپ دیکھیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، بچا لیا گیا. یعنی آدمی 1000 نیکیاں کرے، اس کے باوجود بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچویشن یہ ہے کہ اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، لیکن اللہ فضل فرمائے گا تو اسے جہنم سے بچا دے گا. اور کیسے بچاتا ہے یہ اس کی شان کریم ہے. کیسے بچاتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک بندے کو قیامت کے دن حکم ہوگا
فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دیں۔ وہ بندہ جاتے جاتے جہنم کا حکم ملا ہے، جہنم کی طرف جاتے جاتے، جہنم کی طرف جاتے جاتے پلٹ پلٹ کر دیکھے گا۔ رب ارشاد فرمائے گا کہ پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے دنیا کے اندر تیری شان رحمانی پڑھی تھی کہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں تیری رحمت جوش میں آ جائے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ رب فرشتوں سے فرمائے گا اس نے میری رحمت سے امید رکھی تھی، لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ جسے چاہے اسے جہنم سے بچا لے، جسے چاہے۔ اسی لیے ہم ماہ رمضان المبارک میں جب تسبیح پڑھتے ہیں 4 رکعات کے بعد تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجرنا، بولیے، من النار، اللہم انی اسألک الجنہ تو نہیں پڑھتے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ بار بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ہم 23 گھنٹے جہنم میں جانے کے کام کرتے ہیں، اور 1 گھنٹہ اگر ہم نے تسبیح گھما لی تو ہم سمجھتے ہیں اب تو جنت میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، ان راستوں کی طرف جانے سے رکو جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ان راستوں کی طرف جانے سے رکو جو راستہ دوزخ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ جب ادھر سے بچا لیے جائیں گے تو پھر سیدھی جنت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مدینہ منورہ میں اگر کوئی صاحب ایمان مرتا ہے تو پھر سیدھا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عرض کرتے ہیں طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یعنی جو طیبہ میں مرا سیدھی جنت، سیدھا ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا گیا ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ جہنم سے جو بچا لیا گیا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہاں جہنم سے بچا لیا کب جائے گا؟ مرے گا، مرنے کے بعد قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ عز و جل اسے جہنم سے بچا لے گا، اور پھر پروردگار اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں پاپولر ہو جائیں، دنیا میں فلاں جگہ پہ نام آ جائے، دنیا میں شہرت کی بلندی کو پہنچ جائیں، دنیا میں سب کچھ حاصل کر کے بھی اگر آدمی سوچے کہ میں کامیاب ہوں، نہیں، کامیاب تو تم اس وقت ہو جب تمہارا قدم جنت کے اندر پڑ جائے۔ جب تک کہ جنت میں قدم نہیں پڑتا اس وقت تک انسان کو کامیاب خود کو تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے مومن کی زندگی، یہ ہے مومن کی سوچ جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر واضح لفظوں میں جس چیز کے اندر انسان ڈوب کر آخرت کو بھول جاتا ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، اسی کو پھر قرآن نے فقط فاز کے بعد فوراً فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر جہنم میں کون سی چیز لے جاتی ہے اور جنت میں کون سی چیز جانے سے روکتی ہے، اس کو قرآن نے آرام سے بیان کر دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ کیا ہے آپ ذرا دیکھیں نا،
آدمی سب کچھ دنیا کے لیے. میں ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے ابھی کہیں عرض کیا تھا، ہاں چیتا کیمپ کے اندر، چیتا کیمپ میں نے بتایا تھا. آج پھر وہاں اس واقعے کو عرض کر دوں، شاید کہ یہاں کی جو پبلک ہے وہ وہاں نہ سنی ہو، اور آج وہ سن لے اور اپنی سوچ بنا لے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک بابا نکلے، بادشاہ کو مستی سوجی، مڑ میں تھا. بادشاہوں کی تو بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے، کبھی مڑ میں ہو تو بہت کچھ لٹا دیا، اور کبھی مڑ میں نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں. بادشاہ مڑ میں بیٹھا ہوا تھا، بابا نکلے. بادشاہ کو مستی سوجی کہ چلو ذرا بابا سے کچھ مذاق کر لیں. پولیس سے کہا بابا کو بلا کے لے کے آؤ. وہ بابا کو لے کر گئے. بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک لال رومال نکالا اور نکال کر کے اس بابا کو دے دیا، اور بابا سے کہا دیکھو یہ میرے جتنے بھی خدام اور لوگ کھڑے ہیں نا، ان میں سے جو تم کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے نا اس کو یہ رومال دے دو. اور چونکہ اسے ہنسی مذاق کرنی تھی تھوڑی سی، بابا تھے وہ آج کے بابا کی طرح نہیں تھے، بڑے ہوشیار تھے. بابا نے سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا، اپنی جیب میں رکھ لیا. اور بادشاہ کا تو ایک دم پورا موڈ خراب ہو گیا کہ یار میں تو کیا سوچا تھا، کسی کی ٹنگل اڑائیں گے، یہ جس کی جیب میں رکھیں گے جس کو دیں گے اس کا مذاق اڑے گا، کہے لگیں گے، لیکن تو عجیب بابا اس نے اپنی جیب میں ہی رکھ لیا. بادشاہ نے کہا اچھا بابا جاؤ دیں گے اس کا مذاق اڑے گا، کہے لگیں گے، لیکن تو عجیب بابا اس نے اپنی جیب میں ہی رکھ لیا. بادشاہ نے کہا اچھا بابا جاؤ. بابا چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑا اور سخت بیمار پڑا. طبیب نے کہہ دیا کہ بادشاہ 3 دن سے زیادہ تمہاری زندگی نہیں ہے، 3 دن کے بعد تم مر جاؤ گے. اور پہلے کے طبیب بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. آج جتنے بھی ڈاکٹر ہیں نا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. ڈاکٹر آج کے جتنے بھی ہیں وہ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور پہلے کے طبیب تو نفس پکڑ کے کہتے تھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے. یہ پہلے کے طبیب تھے، یہ پہلے کے ڈاکٹر تھے. اور آج کے ڈاکٹر کو تو پہلے خود کو بتانا پڑتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ دوائی لکھ کر کے دے دیتا ہے. اور پہلے کے طبیب تو نبض، پیشاب یہ خود ہی دیکھ لیتے تھے اور کہتے تھے تم کو یہ مرض ہے. بس اوقات تو چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے تم کو یہ تکلیف. تو اس زمانے میں طبیب بڑے ہوشیار تھے. تو طبیب نے دیکھ لیا تو کہہ دیا اب تم 3 دن سے زیادہ نہیں جی سکتے. اور جتنے بھی مالدار ہوتے ہیں نا، پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے اور بادشاہت اور اقتدار جن کو ہوتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈر مرنے کا رہتا ہے. تو جو سب سے بڑے اور ٹاپ لیول کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ ہی رکھتے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی. تو بادشاہ بھی طبیب ایکسپرٹ رکھتے تھے، ذرا طبیعت خراب ہو فوراً ٹھیک کر دیں. اب طبیب نے کہہ دیا 3 دن سے زیادہ تم زندہ نہیں رہ سکتے. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب 3 دن سے زیادہ میں جیوں گا نہیں. خیال آیا کہ جس رعایا پر میں نے حکومت کی ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، چلو آج رعایا کا ارمان پورا کر دیا جائے. اعلان کر دیا بادشاہ نے کہ آج بادشاہ فلاں جگہ بیٹھیں گے، جس کسی کو ملنا ہے آ کر بادشاہ سے ملے. 2 دن تک کے لیے اعلان تھا. اب ساری رعایا آ رہی ہے، بادشاہ سے دیکھ رہی ہے، بادشاہ کو دیکھ کے مل کے جا رہے ہیں. بادشاہ اب اسی میں دوسرے دن بابا آ گئے، وہی بابا جن کو بادشاہ نے رومال دیا تھا. تو بابا نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، کہاں کی تیاری ہے، بھیڑ بھاڑ اتنی اکٹھی ہو رہی ہے. تو بادشاہ نے کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے. غور سے سنیے گا، بہت لمبے سفر کی تیاری ہے. تو بابا نے کہا بھئی تمہارے سفر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے. تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے. تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو وہاں پر پہلے سے تمہارے لیے انتظام ہوتا ہے.
اور تم جہاں کہیں سفر کے لیے جاتے ہو وہاں پہلے سیٹ اپ دیکھ لیتے ہو، انتظام دیکھ لیتے ہو، پھر سفر کے لیے جاتے ہو پہلے افراد بھیج کر وہاں کا سب کچھ دیکھ لیتے ہو۔ ارے بھئی یہ تو بتاؤ تم جہاں کا سفر کر رہے ہو وہاں کا کچھ انتظام بھی تم نے کیا ہے؟ کچھ سیٹ اپ بھی ہے، پروٹوکول وغیرہ، کچھ انتظام وغیرہ؟ بس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بادشاہ نے کہا یہی تو میری غفلت رہی، وہاں کوئی پروٹوکول نہیں، وہاں کوئی انتظام نہیں، وہاں کوئی ساتھ آنے والا نہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ اور افسوس کہ میں نے اپنی پوری زندگی جہاں مستقل نہیں رہنا وہاں کی تیاری میں تو میں نے گزار دی، اور اس سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اتنا سننا تھا کہ بابا نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا، بادشاہ کو دے دیا اور کہا تجھ سے زیادہ میری نظر میں کوئی دوسرا بے وقوف نہیں ہے۔ کیا ہم بادشاہ کی طرح بے وقوف نہیں ہے نا؟ بے وقوف صبح اٹھ کر کہاں کی تیاری کرتے ہیں، شام سوتے ہیں تو کہاں کا سوچ کر سوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کہاں کی فکر زیادہ کرتے ہیں، انتظامات کہاں کے لیے زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ، سچ، چوری، ڈکیتی، غلط کاروبار، یہ سب کہاں کے لیے کرتے ہیں؟ یہاں کے لیے۔ وہاں کیا بھیجا ہے ہم نے، وہاں کی کیا تیاری کی ہے ہم نے، وہاں کا کیا انتظام کیا ہے ہم نے۔ یاد رکھیں وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں مال بھی کام نہیں آئے گا، دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہاں کا گھر ختم ہو جائے گا، یہاں کے محلات ختم ہو جائیں گے، یہاں کے مکانات ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ مکان نہ بنائیں، گھر نہ بنائیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو یہاں رہ کر کے وہاں کی تیاری کرتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جو صرف، جملے پر توجہ چاہوں گا، جو صرف یہاں کی تیاری کرتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ ایک صاحب نے بنگلہ بنایا، بہت خوبصورت بنگلہ، ایک سے ایک اس کے اندر کار جو ہے وہ کارپیٹ بچھوائے، کرٹن لگوائے، ٹائلز لگوائی، سارا فرنیچر سب بہت خوبصورت۔ لوگوں کو بلایا کہ بھئی آؤ ذرا آ کے میرا بنگلہ دیکھو، سب آئے، کیا میچنگ ہے، کیا کلر ہے، بس وہ جیسا کہ عام طور پر حسرت بھری نگاہوں سے سب نے دیکھا، دیکھ کے تعریف کی سب نے۔ اسی علاقے کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ والے، تو جس نے بنگلو بنایا تھا اس نے سوچا کہ ذرا اللہ والے کو بھی بلا کر ان کے قدم پڑ جائیں گے تو اور برکت ہو جائے گی۔ بلایا ان کو، وہ بھی آئے، دیکھا، ایک نظر دوڑائی اور اس بنگلے والے سے کہا یہاں جو بھی رہے گا نا وہ مر جائے گا۔ تو وہ بھی آدمی پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا حضرت آپ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، بنگلے میں جو رہے گا مر جائے گا، تو فلیٹ میں بھی جو رہے گا وہ کہاں پرماننٹ رہنے والا ہے، وہ بھی تو ایک دن مرے گا، جھوپڑے میں بھی رہنے والا ہے ایک دن مرے گا، فٹ پاتھ میں بھی رہنے والا ہے ایک دن مرے گا، مریں گے تو سب ایک دن، کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے تھوڑی ہے، کہیں بھی کوئی رہے کوئی پرماننٹ نہیں رہ سکتا۔ کوئی ایسی بھی جگہ ہے بابا حضرت آپ یہ تو بتائیے جہاں آدمی پرماننٹ رہ سکے؟ کہا میں چاہتا تھا کہ بیٹا تم مجھ سے یہ سوال کر۔ فرمایا ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں موت آئے گی ہی نہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ، وہ کون سی جگہ ہے؟ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی، یہ ہے آخرت کا گھر۔ تو جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور جہاں سے ہم کو کچھ کر جانا ہے اور یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ میں تو آج کل روز سن رہا ہوں کہ فلاں کا انتقال، فلاں، ابھی کل کسی نے بتایا 45 سال کا کوئی آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا، 2-3 دن پہلے پتا چلا 35 سال کا تھا انتقال ہو گیا، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمر اوسطاً اگر دیکھا جائے تو 65 کے قریب کی ہوگی، بس زیادہ اس سے کوئی جی نہیں سکے گا الا ماشاءاللہ۔
جس کو مل گئی، باقی 60-65 کے اندر تو اب ہم دیکھیں، چلیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی تک دیکھیں آپ میں سے میکسیمم 30 35 25 40 50 60 کی عمر کے، آج صرف جا کر بستر پر لیٹ کر صرف اتنا سوچیں کہ جہنم سے بچنے کا ہم نے کیا انتظام کیا اور جنت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی اور آخرت کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کیا، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، مال بھی کام نہیں آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ کیا تیاری کی ہم نے؟ ہے کچھ انتظام ہمارے پاس؟ ہم نے وہاں کے بارے میں کچھ سوچا؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ مقدس مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ اِتَقُمْ مِنَ النَّارِ، کہ وہ آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آخرت میں جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم اس امت جیسا ناقدرہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جس آخری عشرے میں اللہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے فرمایا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی آخری عشرہ آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں، بازار میں، اور 27ویں رات تو کیا ختم ہوئی، بلکہ اس سے پہلے سے آپ دیکھیں مرد و عورت تو ایسے بازار میں پہنچتے ہیں کہ جیسے اب ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ وہی آخری عشرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں حضور کے بارے میں فرمایا گیا کہ کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت ہوتی تھی، اور ہمارا آخری عشرہ بازار میں۔ جو قوم اس طریقے سے جاہل ہو چکی ہو، اس طریقے سے قدر والی راتوں سے غافل ہو چکی ہو، اس قوم کو معاشرے کے اندر اور دنیا میں اللہ عزت کہاں سے دے گا؟ 11 مہینے نہ کھیلنے والے بھی ماہ رمضان میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ گویا شیطان کو تو اللہ قید کر دیتا ہے، لیکن بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتے مجھ سے بھی بڑا کوئی شیطان ہوتا ہے، وہ کھیل رہا ہے، بچیاں کھیل رہی ہوتی۔ کتنی ہماری سوچ بودھی ہو چکی ہے، کتنی ہماری فکر بودھی ہو چکی ہے، کس حد تک ہم گھٹیے ہو چکے۔ ذرا سوچو، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی، یہ ہماری قوم اس طرح سے اللہ کے فرمان کو نگلیکٹ کرنا، اگنور کرنا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگنور کرنا، اس سے بڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو جو ویڈیو کو لائک کرے، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔